بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے پاکستانی ڈراموں کا جو ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، ان کا ہماری نوجوان نسل خصوصی طور پہ لڑکیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستانی ڈرامے صرف تفریح نہیں بلکہ ہمارے سماجی رویوں کو اور سوچ کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ خصوصاً نوجوان لڑکیاں ان سے بہت اثر لیتی ہیں اور ان کا اثر ان کی زندگیوں میں پڑتا ہے۔ ہمارے ڈراموں میں محبت کی کہانیاں اس انداز میں پیش کی جاتی ہیں جیسے زندگی کا واحد مقصد محبت اور شادی ہے، اور یہ سوچ ہماری نوجوان لڑکیوں پہ بہت منفی اثر ڈالتی ہے، اور وہ زندگی میں شادی سے بہت ساری توقعات وابستہ کر لیتی ہیں۔ ہمارے ڈراموں میں پر بہت عالی شان زندگی، بڑی بڑی گاڑیاں، عالی شان بنگلے اس انداز میں دکھائے جاتے ہیں کہ لڑکیاں حقیقی زندگی کی جو محبت، احساس، دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، اس کو غیر اہم سمجھ کے انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ ہمارے کچھ ڈرامے ہیں جو واقعی حقیقی مسائل کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے خواتین کے مسائل، ان کے ساتھ سماجی ناانصافیاں، گھریلو مسائل اور بچوں کے مسائل۔ لیکن بہت سارے ڈرامے ایک غیر حقیقی زندگی پیش کرتے ہیں جو خواتین کو، خصوصی طور پہ نوجوان لڑکیوں کو مسمرائز کر دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حقیقی زندگی میں یہ ہو۔ تو اب ہم فرداً ذکر کریں گے ان مسائل کا جو یہ ڈرامے نوجوان لڑکیوں کے دماغ میں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میں ایسے ڈراموں کا بھی ذکر کروں گا جو واقعی اصلاحی ہے، جیسے ایک ڈرامہ اڈاری دکھایا گیا تھا جس میں بچوں کے استحصال کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح سٹیلا باپ سٹیلی بیٹی کے ساتھ جنسی استحصال کرتا ہے، اور پھر اس طرح زندگی گلزار ہے ڈرامہ تھا جس میں عورت کو وومن امپاورمنٹ کو دکھایا گیا تھا، اور خواتین کو بتایا تھا کیسے وہ اپنی خودداری کی حفاظت کر سکتی ہیں، کیسے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو، اس میں انسانی رشتوں کو وفاداری کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ انسانی رشتوں کی وفاداری اہم چیز ہے، دولت کی چمک کے لیے حقیقی محبت کو ٹھکرانا غلط بات ہے۔ تو ہم فرداً پہلے ان ڈراموں کا ذکر کریں جو منفی اثر پیدا کر رہے ہیں نوجوان لڑکیوں میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بیویاں آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، کچھ چائے پانی کا پوچھ لو، تم سجنے سورنے میں لگی ہوئی۔ آپ کی بات تو رد نہیں کر سکتی نا میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے ڈراموں میں جو فیمیل کریکٹر ہوتے ہیں پرٹیکولرلی، خاص طور پہ، کہ ان کا بہت ہی گلیمرس لک ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت فل میک اپ میں رہیں گے۔ اگر کوئی لڑکی یا عورت سو کے بھی اٹھی ہے تو فل میک اپ میں، اگر وہ بیڈ پہ جا رہی ہے تو فل میک اپ میں، اور میک اپ بھی اس قسم کا کہ اس کے سارے جو چہرے کے فیچر ہی چینج کر دیے ہوئے ہیں، ناک کو پتلا کیا ہوا ہے، ہونٹوں کو بڑا بڑا دکھایا گیا ہے، نیچر لک اس کی ختم ہوتی ہے۔ پھر اس پہ یہ ستم ہوتا ہے کہ اس کو صرف ان اینگل سے دکھایا جاتا ہے جس سے وہ خوبصورت لگے، اور اس کے بھی اوپر تیسرا یہ کرتے ہیں کہ اینگل کا خیال کرتے کرتے وہ اس کو فلٹرز لگا دیتے ہیں، بیوٹیفیکیشن والے فلٹر، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ عام بندہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو اب جو وہ عام نوجوان یا مرد دیکھتے ہیں کہ ڈراموں میں تو یہ جو لڑکیاں عورتیں یہ اتنی گلیمرس لک میں ہر وقت بنی سنوری خوبصورت نظر آتی ہیں، تو وہ پھر جب اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو وہ ماسیاں سی لگتی ہیں کہ یہ ہم تو ادھر اصل تو چکن بریانی یہ ہے، ہم تو دال روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں۔
تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا کرشمہ ہوتا ہے میک اپ کا. آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں جب میک اپ کرتی ہیں تو ان کا لک ہی چینج ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب دلہن شادی کے بعد اپنا منہ دھو کے باہر آتی ہے تو دلہا یہ کہہ دیتا ہے ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے, جو لڑکی ہمیں کوئی اور دکھائی تھی, دلہن کوئی اور تھی, یہ کوئی اور ہے. تو اس کا حقیقی زندگی میں تعلق نہیں ہوتا, حقیقی زندگی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ڈراموں میں ایسا گلیمرس لک دکھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں اگر شادی بیاہ کا سین ہے یا وہ کوئی پارٹی پہ جا رہی ہے دکھائیں, لیکن عام گھر میں ان کو نارمل طریقے سے. ہمارے جو 80s کے ڈرامے ہیں یا اس سے پہلے کے ڈرامے ہیں اس میں بڑا نیچرل لک ہوتا تھا, اور کردار کی ڈیمانڈ کے مطابق اگر میک اپ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ لپسٹک کا یوز ہو جاتا تھا, اور وہ بڑی ایک نیچرل لک آتی تھی. تو اس طرف جو اپنے ڈرامہ پروڈیوسر ہیں اور ہمارے جو ان کو سنسر کرتے ڈرامے, اس طرف ضرور توجہ دیں. اور یہ ایک حقیقی غیر حقیقی توقعات پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں, اور لڑکیاں اپنا سارا دھیان بجائے گھرداری سیکھنے کے, کوکنگ سیکھنے کے, مینجمنٹ کے گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے, وہ سارا خیال اپنی بیوٹی پہ ہی لگا دیتی ہیں. ہیلی کاپٹر سے ہمارے پاس نیچے مت آیا کریں, عام انسانوں کو تکلیف پہنچانے. اگر جان کا اتنا ہی خطرہ ہے تو اپنے عالیشان محلوں میں رہا کریں نا دبک کر. اچھا, پھر آپ نے تقریباً ہر دوسرے ڈرامے میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت مالدار لڑکا, بلینئرس, ہینڈسم, ڈیشنگ, مسل بنے ہوئے, شاندار 3 پیس سوٹ, امپورٹڈ کپڑے کا بنا ہوا, شاندار سٹیچنگ, آنکھوں پہ قیمتی گوگلز, ساتھ مرسڈیز BMW گاڑی, ایک گارڈ کی فوج لیے ساتھ گھومتا ہے. تو اتنے امیر لڑکے کا رشتہ جب وہ پسند کرتا ہے ایک معمولی سی غریب لڑکی کو, اور اس کے لیے پھر وہ اتنے جتن کرتا ہے, وہ لڑکی اس کو اتنا ذلیل کرتی ہے اپنی ایگو کو, جو کرنجی قسم کی اس کی ایگو ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. وہ لڑکا پھر اپنے اس کے گھر میں اپنے پیرنٹس کو لے کے رشتے کے لیے بھی آ جاتا ہے. وہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے ان سے بڑا ہی ریوڈلی بیہیو کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ ہاں کر دیتا ہے. بہت ذلیل ہونے کے بعد بارشوں میں اس کے گھر کے باہر کھڑا رہے گا, گاڑی میں ٹیک لگا کے اس کی کھڑکی کو دیکھتا رہے گا. تو یہ ایسی غیر حقیقی توقعات ہیں جو ہم ڈراموں کے ذریعے اپنی نوجوان نسل, خصوصی طور پہ لڑکیوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایسا لاکھوں میں ایک تو ہوتا ہوگا کسی بہت امیر اور پڑھے لکھے کا رشتہ کسی عام سی لڑکی کے لیے آ جائے, تو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں, کیونکہ شادیاں لوگ اپنے میچز میں کرتے ہیں جہاں پہ وہ جو امیر گھرانہ ہے وہ امیر لڑکی کو پسند کرے گا, جو پڑھا لکھا گھرانہ ہے وہ پڑھی لکھی لڑکی کو پسند کرے گا. تو یعنی اپنے ہم اثر جو لوگ ہوتے ہیں انہی میں رشتے اور شادی بیاہ ہوتے ہیں, لیکن ڈراموں میں آپ کو یہ غیر حقیقی بتایا جاتا ہے. تو یہ غیر حقیقی ماحول دیکھ کے لڑکیوں کے ذہن میں جو اچھے رشتے کا تصور وہ یہی ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت مین, ماچو مین, جو بہت زیادہ دولت مند ہو, اچھی گاڑیوں میں گھومے, اور اس کی ہر زیادتی اور بدتمیزی کو برداشت کرے, اور وہ اس کی جتنا مزید تذلیل کرے وہ صرف اس سے پیار کرے. یہ چیز ان میں آ گئی ہے. تو اس سے وہ ایک اچھے خاصے کھاتے کماتے درمیانی لوگ کے بندے کو بھی ریجیکٹ کر دیتی ہیں, اور پھر اسی چکر میں ان کے شادی کے سال گزر جاتے ہیں تو پھر اوور ایج ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد لڑکے یہ کرتے ہیں جب وہ ویل اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, اچھا کمانے لگتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے. تو اسی چکر میں یہ سارا سپوائل ہو رہا ہے. تو جو ہمارے ڈرامہ کے لکھاری ہیں وہ حقیقی زندگی کے مسائل پیش کریں تاکہ لڑکیاں اس طرح غیر حقیقی توقعات نہ کریں کہ جو اپنے دن میں ایک بالی ووڈ سٹائل ہیرو بنا لیتی ہیں کہ جو بڑا ماچو مین ہے, بڑا طاقتور بھی ہے, لڑائی ہوگی تو سب کو مار بھگائے گا. تو ہمیں حقیقی زندگی کے رویوں کی عکاسی کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو.
शायद इसमें अर्जी क्या है टाइम देखिए। और अगर उसे पता चल गया कौन बताएगा उसे? बेखबर सो रही है वो और घर में सब सो रहे हैं। एक और बात, मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ। कैसे पूछना चाहिए यार फराज, अब क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं बता सकते मुझे? दोनों के दरमियान पता नहीं क्यों इज्जत और एहतराम की दीवार खड़ी कर रहे हो। बहुत अच्छी लगी सिर्फ अच्छी दिल में नहीं उतर रही। वे तुम्हें उसकी याद सता रही है, वरना पहले तो जब तुम मेरे साथ होते थे पूरी दुनिया भूल जाते थे। वो तो आज भी भूल जाता हूँ अभी एक और बुराई दिखाई जा रही है हमारे ड्रामाज में, और वो है टैबू रिलेशंस। एक होते एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर जो आम हैं, जो आप नाजायज़ तल्लुकात मर्द बाहर बना लेते हैं या औरतें बना लेती हैं, लेकिन एक आप टैबू रिलेशन दिखा रहे हैं उन रिश्तों के साथ जो बड़ा एहतराम का रिश्ता है और वो बहुत बगाड़ पैदा कर रहा है। जैसे साली और बहनोई का रिश्ता दिखा रहे हैं आप, फिर काम वाली का दिखा रहे हैं, फिर ये है कि कभी कभार हो जाता है जैसे ओडारी में दिखाया था कि स्टेप फादर अपनी स्टेप डॉटर को यूज़ करता है, उसका इस्तेहसाल करता है सेक्सफुल तौर पे, लेकिन अब साली और बहनोई का दिखाना या किसी को लीग के साथ दिखाना या काम वाली के साथ दिखाना या फिर कज़न्स के साथ दिखाना, तो ये माशरे में सरीहन बेराह रवी फैलाने के मुतरादफ़ है और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी नौजवान नस्ल को एक सबक दे रहे हैं कि ये इस तरह भी किया जा सकता है कि जो उनके जहन में नहीं भी आना वो भी आप उनको दिखा रहे हैं। तो मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, और ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें ये अब आए दिन की बात है। जैसे जलन ड्रामा था, फिर गिरफ्त था, बहुत सारे ड्रामे आप किस किस का नाम लें। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जब आप बुराई दिखाएं, बल्कि दिखाएं ही ना, और अगर दिखाएं तो फिर उसका अंजाम बुरा दिखाएं, और लेकिन उसको इस तरीके से ग्लैमराइज ना करें कि जो नौजवान नस्ल उसके शहर में गिरफ्तार हो जाए। आप उसको एज ए बुराई ही दिखाएं अगर बहुत ज़रूरी हो तो, वरना बहुत सारे ऐसे तामीरी और माशी पहलू हैं जिसमें आप माशरे की इस्लाह कर सकते हैं। अंधी हो गई है क्या? हाथ टूटे तेरे। अच्छा जी, एक हमारे ड्रामों में बड़ा फेवरेट टॉपिक है सास बहू का, और उसमें जो आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है कि बहू को बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ दिखाया जाता है और वो अपनी सास के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है, जबकि हम अगर एज़ कम्पेयर टू इंडियन ड्रामे देखें तो वहाँ पर उल्टा हिसाब है कि वहाँ पे बहू हर मुमकिन एफ़र्ट कर रही है, वो कुकिंग स्किल्स सीख रही है, गर्दारी सीख रही है, किसी तरह अपनी सास का दिल जीत ले। और लेकिन पाकिस्तान में उल्टा दिखाया जाता है कि बहू बहुत नकचड़ी है, बहुत करंजी नेचर की है और अपनी सास का उसने नाक में दम किया हुआ है, जो हकीकत से दूर है। और लड़कियां फिर जब कच्चे दिन की होती हैं, शादी करके जाती हैं, तो वो यही सारे हथकंडे फिर आजमाने की कोशिश करती हैं कि वो कहती हैं बस हमने अपने शोहर को काबू में कर लेना है, और वो कहते हैं ना, मैं तो मेरा बनना तीजा रले ते मत्था पन्ना। तो उनके दिन में ये होता है कि बस मैंने अपने शोहर को अपने हाथ में करके बाकी जाए रिश्ते बाढ़ में। तो ये बेसिकली हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है, और ये एक गलत सोच है जो हम लड़कियों के जहनों में डाल रहे हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये ना होता है ना, वो तुम्हें एक और थप्पड़ मारते रख के ये एक हेलीकॉप्टर्स में हमारे पास नीचे मत आया करें, आम इंसानों को तकलीफ पहुंचाने। अगर जान का इतना ही खतरा है तो अपने आलीशान महलों में रहा करें ना दुबक कर। अरे बेटे का निकाह करवाना है, मैं तो बोलूंगी कोई क्या कर लेगा मेरा। हाँ अच्छा, फिर हमारे ड्रामे में लड़कियों को ओवर रिएक्टिव दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े टॉक्सिक तरीके से डील करती हैं मर्दों के साथ, शोहरों के साथ। इवन यहाँ तक है कि एक ड्रामा था, मुझे अभी उसका नाम तुम बिन था, हाँ तुम बिन था, जिसमें वो हीरो के मुंह पे थूक देती है। तो हानिया अमर लिटरली थूक देती है उसके हीरो के मुंह के ऊपर, और फिर उनको बड़ा फेमिनिस्ट बिहेवियर को दिखाया जाता है। एम्पावरमेंट के नाम पे ये बताया जाता है कि वो लड़कियां जो चाहे कर सकती हैं, वो
اپنا سوشل لائف میں بہت ہی ریوڈلی بیہیو کرتی ہیں اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، محبوب کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، اور محبوب ہر وقت ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں، اس کے گھر کے باہر کھڑے رہیں گے، اور یعنی اچھی طرح ذلیل ہونے کے بعد وہ پھر وہ اس کو حاصل کر پاتے ہیں. اور یہی جو تصور ہمارا لڑکیوں میں آ رہا ہے، تو ہمیں حقیقی ڈرامے دکھانے چاہیے، اور لڑکیوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ان کی صحیح ٹریننگ ہو ذہنی طور پہ، تاکہ وہ آگے جا کے اپنے گھر کو سنبھالیں اور غیر حقیقی تصورات لے کے نہ جائیں. ان کے ذہن میں اپنے وہی کالج کی لائف گھسی ہوتی ہے جس میں لڑکا آگے پیچھے پھر رہا ہے، تو انہیں بعد میں ایز اے وائف اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے، کیونکہ شادی دو انڈیویجول کے درمیان نہیں ہوتی، یہ دو فیملیز کے درمیان ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ہر رشتے کو اہمیت دینی ہے. اچھا، ایک ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم بڑی عمر کی لڑکیوں کو چھوٹا کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب ٹرینڈ ہے کہ جب کہ ہمارا اتنا انریچڈ قسم کا معاشرہ ہے کہ جس میں چھوٹے تو کے لیے چھوٹی لڑکی مل سکتی ہے، لیکن آپ اس کو بڑی لڑکی کو چاہے جتنا بھی میک اپ کر لیں تو وہ اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ آنکھوں کے گرد اس کے جو پف سے بن جاتے ہیں، تھوڑے بہت آ جاتے ہیں، میچورٹی لائن جنہیں کہتے ہیں، اس چہرے پہ آ جاتی ہیں. تو آپ وہ پھر ایک ایسی ایفرٹ کر رہے ہیں جو مسکہ خیز لگتی ہے کہ آپ یہاں ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ میچور ہو گئی ہیں تو ان کو رول ملنے چاہیے، لیکن ان کی ایج کے حساب سے، اور جہاں پہ ینگ لڑکی کا ضرورت ہے وہاں پہ آپ ینگ لڑکی کو کاسٹ کریں، تو اس سے ڈرامے زیادہ حقیقی بھی لگیں گے اور مسکہ خیز نہیں لگیں گے. تو ناظرین، آخر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا یہ ڈرامے ہماری نوجوان لڑکیوں کے اوپر مثبت اثر ڈال رہے ہیں یا منفی؟ اپنی رائے دیجیے. میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے ڈرامے تھے وہ مشہور، بلکہ پاکستانی ڈرامہ مشہور ہی ریئلزم کی وجہ سے تھا کہ اس میں حقیقت دکھائی جاتی ہے. لیکن ابھی ہم فیکزم کی طرف آ گئے ہیں، اور ہم زیادہ تر بالی ووڈ کے ڈراموں سے، انڈین ٹی وی کے ڈراموں سے متاثر ہیں. ہر وقت گلیمر دکھاتے ہیں، فیک چیزیں دکھاتے ہیں، فیک کہانیاں دکھاتے ہیں. ورنہ ہمارے تو بڑے زبردست مصنف تھے. آپ اشفاق احمد کے، بانو قدسیہ کے ڈرامے دیکھیں تو دیکھ کے سمجھ آتا ہے، ایک لیسن ملتا ہے. لیکن آج کل کے ڈرامے صرف معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور نوجوان لڑکیوں کے ذہن میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور وہ شادی بیاہ کو ایک غیر حقیقی تصور لیے ہوئے آتی ہیں پرائے گھر میں، اور پھر وہ ویسی جب توقع کرتی ہیں تو ان کی شادی بھی ناکام رہتی ہے، اور طلاق جیسے ناپسندہ فعل کا شکار ہوتی ہیں. تو ہمیں، کیونکہ یہ ڈرامہ وہ چیز ہے جو ہم حقیقت میں دکھا دیتے ہیں، یعنی اگر کتاب وغیرہ پڑھیں اس کا تاثر اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو آپ حقیقی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، حقیقت میں کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہ زیادہ ذہن پہ اثر ڈالتا ہے. تو ہمیں اس میڈیا کو پازیٹیو سینس میں یوز کرنا چاہیے. تو ناظرین، آپ کو میرا ویلاگ کیسا لگا؟ اپنی رائے دیجیے، اپنے کمنٹس لکھیے، اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ، مجھے اجازت دیجیے.